حیاتی مرنے کے بعد تقی عثمانی صاحب کیا ہے نا کہ کام کر زندہ بڑھ گیا تھا، بڑھ جاتا ہے گھٹتا نہیں، وہی اخلاص ہے نا، اخلاص اس لیے ہمارے حضرت والا جب عمرے پر میں حج میں تو نہیں کبھی حضرت نے حج کے بعد میں کیا بھی نہیں، بہت ضرور تھے عمرے پر حاضری 2-4 دفعہ ہوئی، تو صفا پر یہ دعا ضرور کرتے تھے حضرت، اللہ حضرت حاجرہ سے آپ نے یہ کام لیا، یعنی دوڑایا یہاں آپ نے، اور قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا دوڑنا، ہر راجی پہ لازم ہو گیا، تو ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے لے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ، وہاں دعا کرتے تھے میں بھی ہمیشہ میری معمول ہے یہ ہماری دعا کرتا ہوں، میں بھی حاجر دوڑی تھی، اور یہ دوڑنا بچے کے لیے نہیں تھا، نبی کے لیے دوڑنا تھا، اور نبی وہ جس نے اتنے عظیم شان نبی کا دادا بننا تھا، یہ ہمیشہ یاد رکھو، ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں، لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت یوسف السلام حضرت یعقوب السلام بچے کے لیے روتے رہے یار، نبی ہو کر اتنا صبر بھی نہیں تھا، بعض ایسے بے عقلی کی بات کر دیتے ہیں، نبیوں میں تو بڑا صبر ہوتا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ نبی کے لیے روتے تھے، بیٹے کے لیے نہیں روتے تھے، مجھے پتا تھا انہیں نبی بنا، نبی کی یاد میں روتے تھے، نبی کی یاد میں رونا تو مطلوب ہے، ماشاءاللہ، نبی کو اس میں روتے تھے، حضرت حاجرہ جو دوڑ رہی تھی ایک نبی کے لیے دوڑ رہی تھی، وہ نبی جو اندر ایسا نبی جس کی پشت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، نیچے ہو جاتی، جب جبریل السلام آئے سانس چڑھا ہوا تھا نا، تو آواز سی کوئی آئی، کوئی جیسے کوئی آتا ہے ایسے صحیح سانس روک، آواز آ رہی زور سے، ہے کوئی تو، کوئی مددگار ہے، کون ہے تو، سامنے آ، کون ہے، جب مروا پر آخری جب گئی اوپر، وہ اوپر تھی پہاڑی، دیکھا کہ وہ جبریل السلام، وہ تو جانتی تھی جبریل السلام، وہ تو نبیوں کے دوروں میں تو آنا جانا تھا، دیکھا پانی چل رہا تھا، پانی زم 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 کی زبان میں رک جا، کہتے ہیں فرمایا اگر آپ یہ نہ کہتی ایک دریا بن جاتا پورے عالم میں بہتا، زم 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 دریا بھی کچھ نہیں اس کے سامنے، اتنا پانی اللہ، اور اس وقت تو جو پانی جس طرح جا رہا ہے، زم 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 زم، اللہ نے اس پانی میں خاصیت پیدا کی کہ کھانا اور پینا دونوں کا قائم مقام ہے، آپ پانی پیتے رہے صرف آپ کو بھوک کی طلب نہیں ہوگی، جیسے دودھ ہے، اس میں بھی یہ خاصیت ہے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے رضی اللہ عنہ جب وسلم سے ملنے آیا تو 15 دن میں رہا، میں سوائے آب زمزم کچھ نہیں پیتا تھا، جب میں نے اپنا پیٹ دیکھا تو چربی چڑھی ہوئی تھی، پھر آخر میں ملاقات ہوئی، علی رضی اللہ عنہ دیکھا کہ بھی یہ مسافر آدمی ہے، روزانہ ہوتا ہے، تو میں تم مسافر کا میرے گھر چلو، کھانا وانا کھلا کے پھر واپس آ گئے خانہ کعبہ میں، آرام کے روز سوتے رہے تھے، پھر تیسرے دن کہ تمہیں ابھی تک منزل نہیں ملی، انہوں نے کہا میری منزل بڑی مشکل ہے، میں بیان بھی نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا کہ بیان کروں، انہوں نے کہا سنا یہاں کوئی آدمی ہے وہ کہتا ہے یزم انو نبی، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں ان کی ملاقات زیارت کے لیے آیا، میں تو صحیح جگہ پہنچ گیا، میرے پیچھے پیچھے آ، اور دیکھ ہر ایک آدمی دیکھے گا اس بات کو، اگر میں خطرہ محسوس کروں گا تو میں پیشاب کی حید بنا کر بیٹھ جاؤں گا، تو گزر جانا تاکہ کوئی نہ سمجھے تو میرے ساتھ ہے، پھر اب جناب دار ارقم میں وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، اور آپ نے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جبریل السلام نے ایک دفعہ آیا تھا، ابو ذر غفاری جب بیٹھے تھے، کہا کہ اللہ کے نبی کون ہے، کہا میرے صحابی ابو ذر ہے، کہا کہ آسمان والے اس کو زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں، تو اب زمزم پھر تو فرماتے تھے بھائی انہوں نے یہ اخلاص سے جو ان کا دوڑنا تھا اور نبی کے لیے دوڑنا تھا،
نتیجہ یہ نکلا کہ اتنا عرصہ پڑا رہے کچھ نہیں، ویسے ہی اللہ نے بنایا ایسے وہ پانی، اور آب زمزم حوض کوثر سے افضل ہے، اس لیے پیغمبر اسلام کا سینہ مبارک آب زمزم سے دھویا گیا، حوض کوثر سے پانی نہیں لایا گیا، یہ افضل ہے۔ اللہ دنیا میں ہمیں حوض کوثر سے افضل چیز عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اس سے افضل لکھا ہے کہ سینہ مبارک دھونا ہوا تو آب زمزم سے دھویا اس کو، سینہ دھو کر پھر اس میں سارے اس پر بڑا سرجن تو جبرائیل ہے، جبرائیل پہلا اور بڑا سرجن، اور کو آلات بھی نہیں تھے، ایسے کر کے انگلی ماری اور گن بن پھر اس کو سی دیا باقاعدہ، سینے مبارک دل باہر نکال دیا، سب باہر نکال دیا۔ آج کل تو دل باہر جب نکالتے تو اس کو چلانے کے لیے ایک مشین بہت بڑی لگاتے ہیں جو بائی پاس کرتے ہیں، یا اس کے اندر ٹانکے لگاتے ہیں دل میں اگر سوراخ ہو، لیکن وہاں کچھ نہیں، فٹ کر دیا جا، پھر علم اور حکمت سے بھر دیا اس کو، جو سونے کے تست میں لائی گئی تھی حکمت سے۔ اس لیے گولڈن چیز کو روحانیات میں بھی خاص دخل ہے، اس لیے اگر آپ نے نہ دیکھا، لیکن میرا تو مشاہدہ ہے کہ بزرگوں رات کو عبادت کر کے صبح کو ان کے چہرے پر جو نور ہوتا ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے میں کیا فرماتے ہیں زرد روح صبح دم، زرد روح صبح دم، اللہ والوں کے زرد روح چہرہ جو ہے وہ صبح دم جب تم دیکھو گے تو رات کی جو اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے اس کا اثر ہوتا ہے، وہ زرد یعنی وہی گولڈن، عجیب ماشاء اللہ۔ اور اس کو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندری رحمہ اللہ نے سیرت مصطفیٰ میں اس جگہ پر پڑھو، حیران ہو جاؤ گے کہ یہ سنہری کی کیا کیا ہے، وہاں پڑھو، باقی تفصیلات اور دیکھ لو، بھی تو کچھ یاد ہے کچھ بول لیکن پڑھی شیخ صدر کے بیان بڑا عجیب